دبلاشو دھوم دھماکی دبلاٹو کس حال میں ہو؟ ایک معصوم فاختہ ظالم سیاد کے جال میں ہے. رحیلہ تمہیں اچھی طرح معلوم کہ ہم اپنے حکم و دوری برداشت نہیں کرتے. ہمارے قانون میں سرکشی اور بغاوت کی سزا موت. تم نے غداری کی مگر ہم نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے تمہیں جان سے پرندہ بنا کر قبر میں بند کر دیا. جو کچھ ہوا میرے اللہ کی مرضی سے ہوا اور جو کچھ ہوگا وہ بھی میرے اللہ کی رضا سے ہوگا. کہاں ہے تمہارا اللہ؟ وہ تمہارے قبر کی تیلیاں توڑنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. رحیلہ قسمت کے اندھیروں سے نکل کر زندگی کے اجالے میں آ جاؤ. اگر تم اب بھی اپنے کیے پر پشیمان ہو کر ہمارے قدموں میں سر جھکا دو تو ہم تمہیں زندہ اور آزاد انسانوں کی دنیا میں واپس لے آئیں گے. شیطان کے مرید مت بھول کہ میں خدا پرست عورت ہوں اور اگر ایک جادوگر کی اطاعت میں زندگی ہے تو میں زندگی پر موت کو 1000 بار ترجیح دیتی ہوں. تم جی سکو گی نہ مر سکو گی. جی جی کر مرو گی اور مر مر کر جیو گی. ہم تمہیں زندگی اور موت کے درمیان اس وقت تک لٹکتا رکھیں گے جب تک تمہارے ذہن سے خدا پرستی کا جنون نکل نہ جائے. شم سنا کی ببلا کو شم شم اب دماغ درست ہو جائے گا. میرے آقا مجھے شیر بنا دیا ہوتا, چیتا بنا دیا ہوتا, گدھا بنا دیا ہوتا, کتا بنا دیا ہوتا, گیدڑ بنا کر تو میرا بیڑا غرق کر دیا. اب تو میرے دم بھی نکلنے لگی ہے. شاباش مسخرے, تم ایک طرف کی پسند گیدڑ بن گئے مگر اپنی خوش مزاجی نہیں بھولے. میرے آقا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کتے کی دم کو 12 سال نلکی کے اندر ڈال کر رکھیے نا, پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلے گی. جان کی امان پاؤں آقا تو کچھ عرض کروں. بکاؤ. میرے آقا میں گیدڑ پن کی 7ویں سالگرہ منا چکا ہوں. اب تو میں پورا بالغ گیدڑ ہو چکا ہوں. آپ کو اپنے حبلو کا واسطہ, اب تو مجھے آزاد کر دیجیے. ہم تمہیں کیسے آزاد کر سکتے ہیں مسخرے؟ ہم نے تو تمہیں اپنا دل بہلانے کے لیے رکھا ہے. تم تو ہمارے کھلونے. مسخرے. بوم بوم شم سنا کی بوما بوم بوم. کون بولا جے بجرنگ بلی, جے بجرنگ بلی؟ بدماش, تیرے قصبل ابھی نہیں نکلے. تو نے اب تک تلوار سوچ رکھی ہے. یہ اس گستاخی میں بھی چکاتا ہوں. حکم میرے آقا. کنگ کانگ, اس بجرنگی کے بچے کو ٹھکانے لگا دو. ریچھ کی جون میں واپس چلا جا. فیروز تم یہاں؟ ابا جان. احمق لڑکے, ہم نے تمہیں یہاں آنے سے منع کر رکھا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں انسانی زندگی کے لیے قدم قدم پر خطرے بکھرے پڑے ہیں؟ تمہیں اپنی جان عزیز نہیں
جان تو خدا کی امانت ہے ابا جان، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند ارمن کی چار دیواری میں تم بھی خدا کا نام لینے لگے؟ خدا کے نام پر تو میرے جیسی ہزاروں جانیں فدا ہیں ابا جان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خداوند ارمن کی یزدانی قوتوں سے منکر ہو گئے ہو، تم پر بھی اندیکھے خدا کا جادو چل گیا ہے۔ میرے ہی گھر کو میرے اپنے چراغ سے آگ لگنے والی ہے۔ ابا حضور، کان کھول کر سن لو، ہم خداوند ارمن کے باغیوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے۔ باپ بیٹا بن کر تو ایک چھت تلے رہ سکتے ہیں، مگر دو حریف بن کر نہیں رہ سکتے۔ سنا تم نے؟ اب تم جا سکتے ہو، جاؤ جاؤ جاؤ۔ دیکھتا ہوں کہ میرا حریف اور خداوند ارمن کا منکر سلطان خدا دوست کس حال میں ہے۔ عالی جان، ایک عجیب مقدمہ درپیش ہے، رودات بیان کی جائے۔ عالی جان، یہ دو عورتیں مسمہ شمالہ اور مسمہ فاخرہ بیک وقت ایک ہی بچے کی دعوے دار ہیں۔ حضور والا، میں سچ کہتی ہوں، یہ بچہ میرا ہے، اس نے میری ہی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ علی جان، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، یہ بچہ میرا ہی لخت جگر ہے۔ کوئی ثبوت، کوئی گواہ جو تم دونوں اپنے اپنے دعوے کی تصدیق میں پیش کر سکو؟ میرا خاوند پردیس گیا ہوا ہے حضور، اور وہ دایا بھی فوت ہو چکی ہے جو اس بچے کی پیدائش کی گواہ تھی۔ اس شہر میں میرا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ علی جان، میں ایک خانہ بدوش عورت ہوں، یہ بچہ سفر کے وقت جنگل میں پیدا ہوا تھا، وہاں سے گواہ کیسے لاؤں؟ تمہارا شوہر؟ جی وہ فوت ہو چکا ہے۔ تم دونوں میں سے حلف اٹھانے کو کون تیار ہے؟ حضور والا، میں اپنے سر کی قسم کھاتی ہوں، اور میں بچے کی سر کی قسم کھاتی ہوں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایک کو بچے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور دوسری کو اپنی جان بچے کی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ ان حالات میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ بچے کو دو حصوں میں کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 3 کی آواز پر بچے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ 1 2۔ بچے کو ہلاک نہ کیجیے، میں بچے کی جدائی سہ لوں گی، لیکن اس کی موت برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ بے شک بچہ اس عورت کو دے دیجیے۔ حضور کا انصاف زندہ رہے، سلطنت سیستان زندہ باد۔ ایک فریادی شرط باری آدمی کی اجازت چاہتا ہے، پیش ہو۔ کہو اللہ کے بندے، تم کیا فریاد لے کر آئے ہو؟ سلطان معظم، میں فریاد تو اپنے خدا سے کروں گا۔ بے شک، لیکن یہاں کیوں آئے ہو؟ ہر وقت آپ کو خبردار کرنے۔ کیا مطلب؟ علی جا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کی زمینیں اناج کے بدلے انگارے اگل رہی ہیں۔ رعایا آپ کے پاس خدا کی امانت ہے، آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ضرور جواہر لے جا کر غریب اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ وزیر خزانہ، رعایا کے ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دے کر بیواؤں کو سہارا دو، یتیموں کے آنسو پہنچو، غریب اور بے نوا انسانوں پر شاہی خزانے کا منہ کھول دو۔ حضور کے حکم کی پوری تعمیل ہوگی۔ یہ ضرور جواہر کیا چیز ہے؟ اگر کوئی شخص خدا کے نام پر ہماری سلطنت بھی مانگے تو ہم بخوشی اس کے حوالے کر دیں گے۔ خدا دوست سلطان زندہ باد۔ خدا دوست، تمہیں اپنی خدا پرستی پر بہت ناز ہے، مگر میں تمہارا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ تم پر آفتوں کے وہ پہاڑ گراؤں گا کہ تمہاری خدا پرستی پس کر رہ جائے گی، اور تم خدا کا نام تک بھول جاؤ گے۔ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں محترم بزرگ؟
ہم بہت دور دراز ملکوں کی سیاحت کر کے آ رہے ہیں. ہر مقام پر ہم نے تمہاری خدا پرستی اور سخاوت کے چرچے سنے ہیں، اور اب ہم یہ آزمانے آئے ہیں کہ ان کہانیوں میں کہاں تک صداقت تھی. انشاءاللہ خدا کے راستے میں ہمیں ہر اعتبار سے ثابت قدم پاؤ گے. کیا یہ درست ہے کہ تمہارے دروازے سے آج تک کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے. اچھا تو یہ بتاؤ، تم ایک سوالی کو خدا کے نام پر کیا دے سکتے ہو؟ وہ سب کچھ جو ہمارا ہے. ہم اپنا مال، جان، سلطنت، اولاد سب کچھ خدا کے نام پر نچھاور کر سکتے ہیں. سوچ لو، کہیں تم اپنے عہد سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ زمین کی گردشوں کا رخ بدل سکتا ہے، سورج چاند اپنی منزلوں کے راستے پھول سکتے ہیں، وقت کی نبضیں رک سکتی ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے نہیں بدل سکتے. اچھا تو پھر اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ دے دو، مال، دولت، خزانہ، سلطنت، سب کچھ، سب کچھ. میرا سب کچھ حاضر ہے. تو پھر تخت سے نیچے اتراؤ. بصر و چشم، ذل سبحانی، جہاں پناہ. خاموش میرے وفاداروں، اگر تم بول پڑے تو ہماری خدا پرستی پر حرف آ جائے گا. وقت یادر ہو علیجا، تخت و تاج حاضر ہے. اور عادت بے نوا فقیر کی طرح ہماری سلطنت کی سرحد سے باہر نکل جاؤ. اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی زرتاب کو ساتھ لے جاؤں. نہیں، تم یہاں سے کچھ نہیں لے جا سکتے. مت بھولو کہ تم اپنا سب کچھ ہمیں دے چکے ہو، سب کچھ. مگر میں مگر کچھ نہیں. ہمارے دربار سے فوراً نکل جاؤ، خالی ہاتھ اور اکیلے. اگر میرے خدا کی یہی رضا ہے تو میں اپنی بیٹی کی جدائی پر بھی شاکر ہوں. بابا حضور، میری بیٹی، میری لاڈلی. آپ اپنی لاڈلی کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں بابا حضور؟ خدا کے حوالے میری بچی، وہی تیرا حافظ و ناصر ہوگا. بابا حضور، کیا آپ نے مجھے اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا کہ ایک دن آپ مجھے لاوارث چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ جن کا وارث کوئی نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے میری بچی. اللہ تعالیٰ ہم دونوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ خدا کے بندے خدا کے نام پر اپنے بچوں کی قربانی کرتے آئے. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا پڑے گا. یہی بات ہے تو میں پورے صبر کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کروں گی، اور اس بات پر فخر کروں گی کہ میرے باپ نے پیغمبروں کی سنت کو زندہ کیا، بیٹے کو قربان کر دیا. شاباش میری بیٹی، دعا کرو ہم دونوں کی قربانی قبول ہو. خدا حافظ میری لاڈلی، تیرا اللہ نگہبان. سپرد خدا عباس. کی حامان، ہم شہزادی کو لے کر اپنے مستقل کو واپس جاتے ہیں اور سلطنت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں. ضرورت پڑی تو منتر پر ہم فوراً پہنچ جائیں گے. میں تھوکتی ہوں تمہاری خونخوار صورت پر. آخر تم میرے باپ سے جدا کر کے مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ تم چاہتے کیا؟ تیرے باپ کے غرور کو خاک میں ملانا اور اس کی تباہی اور موت. ہم اس کی خدا پرستی کو پاش پاش کر دینا چاہتے ہیں، اس کی ہمت، صبر و استقلال کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں. یہ تمہاری بھول ہے. تم میرے باپ کے ایمانی جذبے کو شکست نہیں دے سکتے. وہ ایک سچا خدا پرست ہے، سارے زمانے کے دکھ اٹھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہاں، دیکھ لیا جائے گا کہ جیت کس کی ہوتی اور ہار کس کی. اس وقت ہم نے اسے فقیر بنا کر چھوڑ دیا ہے. ابا جان، میں سب سن چکا ہوں اور سب جان چکا ہوں. آپ اس مظلوم اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ سے جدا کر لائے ہیں. یہ آپ نے بہت برا کیا، بہت ستم ڈھایا. کیا پک رہے ہو؟ شاید یہ اپنے باپ کو آنے والے انجام سے خبردار کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، جب میری طرح ستم رسیدہ مظلوم کے دل سے آ نکلتی ہے
तो अर्श मौला की दीवारें भी काम जाती। खामोश बदतमीज लड़की। आप अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कीजिए अब्बा हुजूर, वरना याद रखिए मजलूम से पहले जालिम मरता है। अगर आप खुदा पर ईमान नहीं लाते तो उसकी खुदाई पर जुल्म भी ना कीजिए। गुस्ताख बदज़बान, तेरी ये जुर्रत! फिरोज। शहजादी हुजूर आप, चश्मे मारोशन दिले माशाद। शहजादी हुजूर तशरीफ रखिए। मुझे शहजादी हुजूर ना कहो फिरोज, मैं तो एक मामूली कनीज। इससे शादी करा देगी अब शौहर से? बढ़िया शादी कराने वाली मैं अभी अपने बाप से तेरी शादी कराती हूँ। तुम? हाँ मेरी गुल बनफ्शा, मैं। ये क्या हालत बनाई? जब तेरे बाप के डर से तुझसे मिलने की कोई तरकीब समझ में न आई तो माया से माई बनकर ही यकीन जाने मेरी गुल बनफ्शा, मैं तेरी मोहब्बत के अंगारों में कलाबाजियां खा रहा हूँ। तेरी जुदाई की आग में जल जल कर चपली कबाब हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मुझसे मोहब्बत करो, नहीं तो कम से कम झूठी तसल्ली दे दो और इतना बता दो कि गुल बनफ्शा का संदल का कभी विलाप होगा कि नहीं? अरे होगा होगा जरूर होगा। कहो तो तुम्हें पता लिख कर दे दूं? नहीं पटे लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी मोहब्बत का पटा मेरे गले में डाल लो। या अल्लाह, कभी मेरे अरमान पूरे भी होंगे कि नहीं? जरूर पूरे होंगे जब तुम आदमी बन जाओगे। तो क्या मैं तुझे जानवर नजर आता हूँ? मेरा मतलब ये है कि तुम कुछ कमाओ। अच्छा। इसलिए तो मेरा बाप तुमसे नफरत करता है। हाँ। तुम नखट्टू और बेकार हो। अच्छा। अगर मुझे हासिल करना है ना तो कोई काम करके दिखाओ। अच्छा, तो यानी मैं कुछ काम ही नहीं करता है ना? ये क्या काम कम है? मैं तुमसे मोहब्बत करके रोज जूते खाता हूँ, कौन है किसी से करके दिखाए? संदल मेरा सब ना खाओ। नहीं खाता, मगर खुदा के लिए कोई तिकड़ी लड़ाओ जो तुम्हारे बाप का दिल मोमबत्ती की तरह पिघल कर मेरे कदमों में आ जाए और हम तुम दोनों एक। तो ये कौन है? शायद अब आ गए। अब आ गए तो फिर मुझे अम्मी बनना पड़ेगा। बेटी जी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? जी बाबा वो दाई। नहीं मेरा मतलब माई। माई दाई, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं भूल कर चली आई। वो दरअसल पर गया है अंसारी। बाबा मेरे कपड़े ले आए? हाँ ले आया हूँ बेटी, मारे थकन के चूर चूर हो गया। आप लेके बाबा, मैं आपके पाँव दबाती हूँ। रहने दो बेटी, पहले ये बताओ कि कुछ खाने के लिए पकाया? हाँ हाँ खाना तैयार है, आप बैठे, मैं लेकर अभी आई। अच्छा। क्या बात है, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी वो हाथ तो क्या, इस वक्त तो मेरी कायनात भी कांप रही है। ऐसा क्यों? बस बात ये है, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। कहना क्या चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहता था, कैसे कहूं, रह भी नहीं सकता, कहूं तो कैसे कहूं? दिल से कहो, जुबान से कहो। दरअसल जरताब, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा जी, और कुछ? और ये कि तुमने चंद ही दिनों में मुझको मुझसे छीन लिया है, तुम मेरे ख्यालों पे छा गई हो। तो फिर ऐसे में मैं क्या करूं? मेरी मोहब्बत का तोहफा कबूल कर लो, मेरी वफा पे भरोसा करके मेरी जिंदगी बन जाओ। आ रही हो? इस कमरे में मेरा दम घुटने लगा था, इसलिए बाहर चली गई थी। बाहर कहाँ? बाग में। जोर बकती हो, तुम बाग में नहीं पुराने खंडरात में गई थी। कौन कहता है? हम कहते हैं। और अब ये भी तस्लीम कर लो कि हमारा बेटा फिरोज भी तुम्हारे साथ था। हम सवाल का जवाब चाहते हैं।
میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے پر مجبور نہیں. ہم چاہیں تو تمہارے حلق سے اپنے سوال کا جواب اگلوا سکتے ہیں، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں. تم ہمارے بیٹے پر ڈورے اس لیے ڈال رہی ہو کہ تمہیں یہاں سے بھاگنے میں مدد ملے، لیکن تم بے وقوف ہو. شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے پرندہ بھی باہر نہیں نکل سکتا، اور ہم حکم وصولی کرنے والے کو پتھر کا بنا دیا کرتے ہیں. ساری دنیا کو پتھر بناتے پھرو، مجھے اس سے کیا؟ کیا راستہ ہے؟ کان کھول کر سنو لڑکی، فیروز ہمارا اکلوتا بیٹا ہے. ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے کہ تم ہمارے کلیجے پر ہاتھ ڈال دو. ہم تمہیں جنگل میں بھیج دیں گے. میں تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں. اگر خدا کا انصاف زندہ ہے تو وہ ہر قدم پر تمہیں شکست دے گا. حسین فتنے مت بھول کہ تو کون ہے اور تیری حیثیت کیا ہے. تم بھی تو جانتے ہو کہ میں سخی سلطان خدا دوست کی بیٹی ہوں. وہ ایک خواب تھا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ادنا کنیز ہو. اگر میں ایک کنیز ہوں تو تم بھی غلام، شیطان کے غلام، جس نے بیکاری کی طرح میرے باپ کے سامنے دامن پھیلایا. بند کرو یہ بکواس. ہم تمہیں آخری بار حکم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا خیال چھوڑ دو، ورنہ ہمارا انتقام بہت سخت ہوگا. زرتاب، فیروز، ہمارے پیار کی خبر تمہارے باپ تک پہنچ چکی ہے. آپ نے مجھے انتقام کی دھمکیاں دے کر کیا ہے. میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے زرتاب. تم گھبراؤ نہیں. مگر فیروز، اپنے خدا پر بھروسہ رکھو. جاؤ تم اب آرام کرو. شب بخیر. میری حیثیت تو تمہارے باپ کے ظلم و ستم نے ختم کر دی ہے. میں تو تمہاری حمایت اور ہمدردی کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. تم نے میری خاطر اپنے باپ سے ٹکر لے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. افسوس گمراہ باپ کے سامنے بھی کوئی پیش نہ چل سکے. مگر مجھے تو پتہ چل گیا ہے اس جہنم زار میں میرا ہمدرد ہے. وہ للکارنا لڑکیوں کا کھیل نہیں. میرے جادو سے پہاڑوں کے جگر شاخ ہو جاتے ہیں، آسمان کا کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے، اور پاتال کی گہرائیاں مجھ سے پناہ مانگتی ہے، پناہ مانگتی ہے. جانتی ہو یہ اس بات کی سزا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر مجھ سے باغی کر دیا ہے. جیسے تم نے میرا جگر چھلنی کیا ہے اسی طرح تم بھی سسک سسک کر مرو گی. بے وقوف لڑکے، ہم نے تمہیں یہاں آنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، لیکن تم نہ مانے. آج تم نے یہ نمونہ دیکھ لیا. جی ہاں دیکھ لیا، مگر یہ سب کچھ فانی ہے. ابا جان، جمشید کی جنت اور نمرود کے آتش کدے کی طرح آپ کا یہ طلسم کب تک قائم رہے گا؟ جب تک ہمارے دم میں دم ہے. اور یہ دم کب تک سلامت رہے گا؟ جب تک ہمیں منظور ہے. جی نہیں، جب تک پیدا کرنے اور معلوم لڑکی کے لیے رحم کی بھیک مانگنے آیا تھا، آپ کے زیر کو جگانے آیا تھا. للہ اس لڑکی پر اور ظلم نہ کیجیے. میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دیجیے. تمہاری مانگ ہماری مصلحتوں کا راستہ کاٹ رہی ہے لڑکے. جس بات کو تم دل میں محسوس کرتے ہو ہم اسے دماغ سے سوچتے ہیں. ہوش میں آؤ. تم ایک ادنا کنیز کے لیے ہمارا اور اپنا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو. آپ کی سوچ غلط ہے ابا حضور. یا آپ کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہمارے سامنے یہ زبان درازی. تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے دشمن بن جائیں. میں نہیں جانتا تھا
کہ میں انسان کے بجائے ایک پتھر سے مخاطب ہوں؟ تمہاری یہ جرات مجبوراً تمہیں اس گستاخی کا دینی ہی پڑے گی. چھوڑ دو مجھے. کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا, تمہیں کچھ ہو گیا ہے. معلوم ہوتا تم ادماغ چل گئے. میرا دماغ نہیں چلا, بلکہ تمہارے دماغ میں بدور چل گیا ہے. میں کہتی ہوں چھوڑ دو میرے پاس. میں بال کی کھال بھی اتارنا جانتا ہوں. کون ہے یہ اجنبی؟ میں نہیں جانتی. تم بھکتی ہو. ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے مجھ سے بات کرو. مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. بے وقوف انسان, تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے. شاید تمہیں یہ نہیں معلوم, نیلوفر کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے والی آنکھیں ہم نکال لیا کرتے ہیں. میں بھی اپنے گریبان کی طرف پڑنے والے ہاتھ توڑ دیا کرتا ہوں. اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. مجھ سے ٹکر لینے چلا تھا. اب اسے یہی سسک سسک کر دم توڑ لینے دو. ظالمو, کیا اسی کا نام بہادری اور جوان مردی ہے؟ نہیں, اسی کا نام ہے دل لگی. اب تم بھی اپنے آرزو کی قبر پر دل بھر کا ماتم کر لو. ساتھیوں آؤ چلے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بابا, وہ ہمارے حالات ضرور بدلے گا. نہ جانے وہ کب حالات بدلے گا. نجوم رمال فال تنچو ینگتی چنگ چنگ چو. بابا, میں نجومی کو بلا کر قسمت کا حال پوچھوں؟ کیا رکھا ہے نجومیوں میں؟ سب فریبی ہوتے ہیں. نہیں بابا, 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. میں ابھی بلا کر لاتی ہوں. اچھا تم ٹھہرو, میں بلا کر لاتا ہوں. آؤ آؤ آؤ. بیٹھیے. yang po chia تشریف رکھیے. ajung po yang tu ya anchi ya tum rikha kis kismat yang po chi anga yang tu bu tung wa yang chi a po anya. تم میری بیٹی کا ہاتھ دیکھو. نہیں نہیں, پہلے میرے بابا کا ہاتھ دیکھو. ting ting chong po malaka yo ye ti ti ting ting ti ti ٹنگ ٹنگ ٹیٹی. ti 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 یہ میری بیٹی ہے. بیٹی. ہاں تنگا چھو پو منتا ینگا پو تنگ چھو بیٹی رنگا پھا. ہاں ہاں بیٹی یہ کہتا ہے کہ پہلے میں بیٹی کا ہاتھ دیکھوں گا. ینگ پو چی پی کئی پیونگ ینگا پھا تنگ یا تنگ ین چن تن نا یا لی تما ین تکم پم پم چا یلا بوپا تنگ چھو چھو پو جن پی لنگ چاو لیا پھا. اچھا اچھا, آپ پانی پیئیں گے؟ ینگ پو چی پی میں ابھی لایا. ینگ پو لیا ننکا یہ چھو نیچے. ارے چندل کے بچے, اب چینی بن کر آ گیا ہے, اپنے ساتھ مجھے بھی سلیم کرائے گا. آستہ بولو.
तुम क्या कह रही थी? कहना क्या है तुम्हारा सर, ये रोज रोज बेस बदल कराना ठीक नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरे बाबा से मेरा रिश्ता क्यों नहीं मांगते? रिश्ता? तेरा बाबा तो है मौत का फरिश्ता। ना रे बाबा ना, मैं तो तुझे एक बात कहने आया था कि ये रोज रोज की झंझटी खत्म हो जाए। वो कैसे? कह दूं? हाँ। तू मेरे साथ निकल चल। ये नहीं हो सकता। क्यों? देख गुले बनफ्शा, तुझे मेरी कसम, मेरी बात मान ले। मैं कल रात को आधी रात के बाद तेरे मकान के पिछवाड़े तेरा इंतजार करूंगा। क्यों? अगर तू मुझे चाहती है तो तुझे मेरे साथ जरूर चलना पड़ेगा। कमीने या फौजी पहलूपिए या मदारी के बच्चे या तुम्हारा मैं समझती हूँ तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, जिस पर कोई फरियाद असर नहीं करती। जालिम इंसान, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मेरे बाप से मुझे जुदा कर दिया है? हमने एक बेटी को बाप से जुदा कर दिया और तुमने एक बाप को उसके बेटे से जुदा कर दिया। तुमने अपना बदला ले लिया, मगर हमारा बदला अभी बाकी है। हमसे शिकायत क्यों करती हो? अपनी तकदीर से पूछो, जिसके तुम दोनों बाप बेटी हम ही हो। बेशक तकदीर बनती भी और बिगड़ती भी है। हमारी तकदीरें तो बिगड़ चुकी, मगर अब तुम अपनी तकदीर की खैर मनाओ जो नंगी तलवार की तरह तुम्हारे सर पर झूल रही है। सारा कसूर तुम्हारे सर फिरे बाप का है। उस बुढ़े ने हमारी खुदी को ललकार कर अपने लिए तबाही और बर्बादी खरीद ली है। उसकी हठधर्मी ने जो कसेला बीज बोया है, उसका कड़वा फल तुम्हें भी चखना पड़ेगा। ये कड़वा फल मैं तो अपने गले से उतार लूंगी, लेकिन जब तुम्हें अपने गुनाहों का फल चखना होगा तो तुम्हारी नस नस में जहर घुल जाएगा। मेरी फरियाद तो ये दीवारें भी सुन रही है, लेकिन तुम्हारी आहोजारी पर ये दीवारें भी कान बंद कर लेंगे। दिन में आपका तो हुलिया ही बदल गया है दरवेश बाबा। अल्लाह की यही रजा थी। इस सालिम बुखार ने तो हड्डियां पीस कर रख दी हैं तबीब साहब। घबराइए नहीं, इसे पी जाइए, एक ही साथ में पी जाइए, बिल्कुल ठीक हो जाए। शाबाश। बिस्मिल्लाह। आपकी दवा ने तो वाकई जादू का असर दिखाया है तबीब साहब। मैं आन की आन में ठीक हो गया हूँ। जानते नहीं, ये हकीम लुकमान पुलतुरूस वल शातिर गुलतुरूस का सदरी नुस्खा था। अच्छा, बाकी फिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं तुम्हारी
رہنے دو تاکہ یہاں کے جانور سے نوچ نوچ کر کھا جائے. خبردار اس کا نام لیا ورنہ تمہارا بھی یہی اثر ہوگا. لے جا سے. چھوڑ دو مجھے. کوئی ایسا بھی معلوم ہوتا ہے. میری وجہ سے آپ کو بڑی زحمت اٹھانا پڑی. زحمت نہیں, اللہ کی رحمت کہو بیٹے. کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا کار ثواب. آپ کے حسن سلوک اور محبت کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میرے باپ ہیں اور میں ہی آپ کا بیٹا ہوں. تم میرے بیٹے کے برابر ہو میرے عزیز. اور ہاں, تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے. میری دکھ بھری داستان طویل بھی ہے اور دردناک بھی. میں ایک ایسا بدنصیب بیٹا ہوں جو باپ کے جیتے جی یتیم اور لاوارث ہو گیا. پیر و مرشد, میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا. میں خدا کا پرستار ہوں اور وہ شیطان کا پجاری. اسے اپنی جادوگری پر ناز ہے اور مجھے خدا پر بھروسہ. تو تم بہرام نمدی کے بیٹے ہو؟ جی ہاں. کیا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں؟ خوب جانتا ہوں. اتنا جانتا ہوں جتنا تم بھی نہیں جانتے. ایک زمانہ تھا جب تمہارا باپ میرا عزیز ترین دوست تھا, پھر بدترین دشمن بن گیا. مگر اس دشمنی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں توحید پرست تھا اور وہ خدا کا منکر. اسی طرح قدرت نے ہمارے راستے الگ الگ کر دیے. یہ جنگ اسی دن سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے خدا کو منظور ہے. یہ کب کی بات ہے پیر و مرشد؟ جب تم بہت چھوٹے سے تھے. ایک دن. یہ گمراہی اور کفر کی باتیں مت کرو میرے عزیز دوست. اللہ بہت بڑی طاقت ہے اور تقدیر اس کی تحریر. یہ جھوٹ غلط ہے خدا دوست. تقدیر کوئی شے نہیں. تدبیر کے سامنے تقدیر ہیچ ہو کر رہ جاتی. اور جادو تو اتنی عظیم طاقت ہے جس کے سامنے تقدیر اور تدبیر دونوں سربسجود ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو میں جادو کا قائل. تم جادو کے قائل ہو کر خدا سے بغاوت پر مائل ہو میرے دوست. جادو حرام ہے اور جادو کرنے والا کافر. جادو اس لیے حرام ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں, اور جادوگر اس لیے کافر کہ تمہارا کوئی حربہ اس کے سامنے نہیں چلتا. بہرام, میرے خدا کا کلام وہ اسم اعظم ہے جس کے سامنے جادو کے چرار ہچکیاں لے کے دم توڑ دیتے. میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ان فضول باتوں کے علاوہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں. افسوس, تم مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہو. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ اختلافات ہماری دوستی میں حائل نہ ہو جائیں. یار خدا دوست, یوں کرتے ہیں کہ چند سالوں کے لیے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اس دوران میں تم اپنی تقدیر اور خدا پرستی کو آزمانا اور میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کی آزمائش کروں گا. اچھا, پھر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی ہم ضرور ملیں گے اور تب معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. شاہی تخت خالی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سیستان یتیم ہو گیا ہے. نہ جانے بادشاہ سلامت کی وصیت کب پوری ہوگی. سیستان کو وارث تخت و تاج کب ملے گا. صاحب عزت در مقصود مل گیا. مطلب بیان ہو پیشکار. صاحب عظمت, یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جو آج جمعۃ المبارک کے روز سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے شہر میں داخل ہوا. زہ قسمت زہ نصیب, ہماری مشکل حل ہو گئی. سلطان مرحوم کی وصیت کے مطابق وقت آ گیا. تمام شرطیں پوری ہو گئی. یہ لوگ مجھے کیوں پکڑ لائے ہیں؟ میں تو ایک بے گناہ مسافر ہوں. میں نے کوئی قصور نہیں کیا. آپ بالکل بے قصور ہیں. ہم سب آپ کے خدام ہیں. آپ ہمارے حضور پر نور ہیں. مگر یہ سب کیا ہے؟ خانہ زاد, سب کچھ گوشت گزار کیے دیتا ہوں. تشریف لائیے. معزز روسائے دربار, آج ہماری زندگی کا مبارک دن ہے جب ہم اپنے محبوب سلطان مرحوم کی آخری وصیت پوری کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اور اب میں اپنے نئے فرما رواں جلالت مآب سلطان خدا دوست اعظم کی خدمت میں سیستان کا شاہی تاج پیش کرتا ہوں. سلطان معظم, خطبہ شاہی ارشاد ہو.
معززین دربار و اہل سیستان، میں اس مسافر نوازی اور ذرہ پروری کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بارگاہ الہی سے میری دعا ہے کہ مجھے انصاف، بے غرضی اور رعایا پروری کی توفیق عطا ہو۔ آمین آمین آمین۔